اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ کچھ قاتل مشہور ہو جاتے ہیں اور کچھ کے بارے میں لوگ بات بھی نہیں کرتے۔ آج ہم ایک ایسے کیس کے بارے میں بات کریں گے جو اتنا بھیانک ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے۔ اس کیس کے بارے میں پڑھتے ہوئے بہت ہی حیران ہوئی کیونکہ ہیئر کٹ کلر کا نام پہلے کبھی نہیں سنا گیا۔ اس کیس کی وارداتیں مختلف ممالک میں پیش آئی ہیں اور یہ اتنا ڈرا دینے والا کیس تھا جو بالکل ایک ہارر فلم جیسا لگ رہا تھا، اور شاید اسی وجہ سے کوئی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، اور شاید اسی لیے ہی قاتل کو سزا دینے میں 20 سال کا لمبا عرصہ لگا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کیبلسٹک نالج۔ تو بڑھتے ہیں اس کیس کی طرف۔ 2002 میں ہیدر بارنیٹ جو 48 سال کی 2 بچوں کی ماں تھی اور UK بورن ماؤتھ میں رہائش پذیر تھی، اکیلی ماں ہونے کی وجہ سے ہیدر کو بہت کام کرنا پڑتا تاکہ اس کے بچے ٹیری اور کیٹلین کو ہر آسائش فراہم کر سکے۔ وہ گھر سے کام کرتی اور اپنے گاہکوں کے لیے اعلیٰ کوالٹی کے کورز بنایا کرتی تھی۔ 12 نومبر 2002 میں ہیدر نے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑا اور آخری بار انہیں گڈ بائے کہا۔ ٹیری اور کیٹلین جب اسکول سے گھر آتے تو ان کی ماں گھر میں ان کا انتظار کر رہی ہوتی، مگر اس دن کچھ عجیب تھا۔ گھر کا فرنیچر اپنی اصل جگہ پر موجود نہ تھا اور ٹیڑھا میڑھا پڑا تھا، اور جب بچوں نے اپنی ماں کو آواز دی تو گھر میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ اور ٹیری نے ایک پولیس انٹرویو میں کہا کہ گھر میں بالکل خاموشی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ غلط ہے، اور مجھے ایسے وہم ہوئے جو مجھے پسند نہیں آئے۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کیٹلین کو لگا باتھ روم کا دروازہ بند ہے، اور پورے گھر میں یہی ایک جگہ تھی جسے بچوں نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور انہیں ہیدر ملی جو اپنے ہی خون میں سنی باتھ روم کے فرش پر پڑی تھی۔ یہ سب اتنا خوفناک تھا کہ ٹیری کو دیکھتے ہی لگا کہ یہ اس چوٹیں گرنے کی وجہ سے نہیں آئی ہیں، کوئی ان کے گھر میں آیا تھا اور ان کی ماں پر جانوروں کی طرح وار کیے اور اسے اس کے بچوں کے لیے چھوڑ دیا۔ ٹیری جو کہ دونوں میں بڑا تھا، اپنی بڑے ہونے کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کیٹلین کو سہارا دیا اور جلدی سے پولیس کو فون کیا۔ پولیس کو فون کرنے کے بعد ٹیری کیٹلین کے ساتھ گھر سے باہر آ گیا تاکہ جب تک مدد نہ آئے وہ اپنی ماں کی لاش کے قریب نہ جائیں۔ جب وہ گھر سے باہر بھاگے اسی دوران ان کے ہمسائے بھی گھر پہنچے اور جلدی سے ان کی طرف بھاگے، یہ دیکھنے کے لیے کہ بچوں کو کیا ہوا ہے۔ جب بچوں نے انہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے تو وہ بھی خوف زدہ ہو گئے اور بچوں کو اپنے گھر لے آئے جب تک کہ پولیس آ رہی تھی۔ پولیس کو آتے ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ پوری زندگی ٹیری اور کیٹلین اس صدمے سے نکل نہیں پائیں گے، اور یہ بات ظاہر تھی کہ ہیدر نے بہت ہی جدوجہد کے بعد ہار مانی۔ ڈاکٹر ایلن موقع واردات پر پہنچی جو کہ اس کیس کی پیتھولوجسٹ کے طور پر کام کر رہی تھی، اور اس نے دیکھتے ہی بہت سی چیزوں کا اندازہ لگایا۔ اس نے بتایا کہ ہیدر کے سر پر 10 وار کیے گئے جن میں سے ایک سے اس کی موت ہو گئی۔ ایک وار تو اتنا سخت تھا کہ اس کا دماغ دکھنے لگا۔ اس نے خون کی ایک لائن دیکھی جو لیونگ روم سے اس کمرے میں جا رہی تھی جہاں وہ کپڑے سیا کرتی تھی، اور پھر باتھ روم میں۔ اس کے مطابق ہیدر کی موت دوسرے کمرے میں ہو گئی تھی جہاں وہ کپڑے سیا کرتی تھی، اور پھر قاتل نے اسے باتھ روم میں گھسیٹا، اسے مزید نقصان پہنچایا، حالانکہ تب وہ مر چکی تھی۔ قاتل نے اس کے پورے جسم پر وار کیے، اس کا گلا کاٹا اور جسم کا ایک حصہ کاٹ کر اس کے ساتھ رکھ دیا، جس سے لگ رہا تھا کہ قاتل جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ موقع واردات پر ویسے تو کوئی فورینسک ایویڈنس نہیں تھا، لیکن قاتل نے بہت سے نشان پیچھے چھوڑے۔ اس میں سے ایک سبز تولیہ تھا جو بارنیٹ کا نہیں تھا اور اسے موقع واردات پر صفائی کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور دوسرا قاتل کے جوتوں کے نشان تھے۔ نشان اتنے صاف تھے کہ سائز اور برانڈ کا بھی اندازہ لگا لیا گیا تھا، جو کہ مینز سنیکرز تھے۔ جوتوں کے نشان کمرے میں ایک دم سے رک گئے، جس سے پولیس نے بتایا کہ قاتل نے جوتے اتار دیے ہوں گے اور نئے جوتے پہنے ہوں گے۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ آخر قاتل نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی موجودگی کے بہت سے نشان چھوڑے مگر کوئی فورینسک ایویڈنس نہیں چھوڑے، لیکن پولیس کا دھیان اس چیز پر نہیں گیا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں ہیدر نے کٹے ہوئے بال پکڑے ہوئے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ کسی نے اس کے بال بے ترتیبی سے کاٹے ہیں، لیکن صرف ایک ہی بالوں کا گچھا اس کا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قاتل نے پولیس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یا پھر یہ قاتل کا سگنیچر تھا جو پولیس کو چھڑانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔
کرمنلز کی سائیکولوجیکل ٹریٹس کا اندازہ ان کے سگنیچر سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کرمنل اپنی فینٹیسیز اپنے سگنیچرز کے ذریعے بیان کرتا ہے، لیکن اس قاتل نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا سگنیچر پولیس کو اس تک پہنچا دے گا۔ اب ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں۔ پوٹینزا اٹلی میں 12 ستمبر 1993 میں اتوار کا دن تھا۔ 16 سال کی لڑکی الیسا کلیپس ڈیٹ پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ الیسا تھوڑی گھبرائی ہوئی بھی تھی کیونکہ جس لڑکے سے وہ ملنے والی تھی اس کی ریپوٹیشن کچھ خاص نہیں تھی۔ ڈینیلو ریسٹیوو الیسا سے 5 سال بڑا تھا اور ڈینٹسٹری کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ اپنے ٹاؤن میں اچھے نام سے مشہور نہ تھا اور اکثر اوقات عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا اور ڈیٹ پر جانے کے لیے کہتا تھا اور انکشاف کرتا تھا کہ اس کے پاس ان کے لیے بہت ہی خاص تحفہ ہے۔ اگر وہ منع کر دیتی تو اس کے نتیجے میں وہ تنگ کرنے لگتا اور ان کے گھر میں بار بار فون کرتا اور پروٹینڈو روسو کا گانا بجاتا۔ یہ ایک فلم کا گانا تھا جو ایک سیریل کلر پر مبنی تھی اور یہ گانا لگاتا۔ یہ بسوں میں عورتوں کے پیچھے بیٹھتا اور ان کے بال کاٹ لیتا۔ الیسا کو ڈینیلو کے لیے برا لگا جب اس نے کہا کہ اس کے پاس الیسا کے لیے بہت ہی قیمتی تحفہ ہے کیونکہ اس نے بہت ہی ضروری پیپرز پاس کیے ہیں، اور وہ ڈینیلو سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی۔ دونوں نے ایک چرچ میں ملنے کا ارادہ کیا جو شہر کے بیچوں بیچ تھا، اور اسی دن وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ گئی اور وہ اس کا آخری دن تھا، اور اس کے بعد 17 سال میں اسے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ الیسا کے غائب ہونے کے بعد ڈینیلو گھر آیا اور اس کے ہاتھ پر ایک عجیب کٹ تھا، اور چرچ کا ہیڈ پریسٹ ڈومینیکا سابیا نے چرچ کے ایک حصے کو جلدی سے بند کر دیا اور کچھ ہفتوں کے لیے شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ الیسا کے بھائی جلڈو نے بہت کوشش کی کہ پولیس اس کیس کو سنجیدگی سے لے۔ وہ چرچ میں تلاشی پر رضامند بھی ہو گئے مگر تلاشی نہیں لی گئی تھی۔ علاقے کے لوگوں کو شک تھا کہ ڈینیلو اس سے جڑا ہوا ہے کیونکہ الیسا کو آخری بار اسی کے ساتھ دیکھا گیا تھا اور وہ عورتوں کو پریشان کرنے اور ڈرانے کے لیے بھی مشہور تھا۔ اس کے باوجود اتھارٹیز کو کوئی ایسا سراغ نہ ملا جس سے لگا کہ ڈینیلو کا اس کیس سے کچھ لینا دینا تھا، لیکن 1996 میں اسے پولیس کو غلط باتیں بتانے اور گمراہ کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ اسے 20 مہینے کی سزا سنائی گئی لیکن اس کی سزا ختم کر کے اسے آزاد کر دیا گیا۔ ستمبر 2002 میں ڈلینا نے اپنا اٹلی کا گھر چھوڑا اور ایک عورت کے ساتھ رہنے لگا جسے وہ ڈیٹنگ سائٹ پر ملا تھا جو بورن ماؤتھ انگلینڈ میں رہائش پذیر تھی، اور اس کے سامنے ہی ہیدر بارنیٹ کا گھر تھا۔ بالکل صحیح، جب کیٹلین اور ٹیری اس دن اپنے گھر سے ڈر کر باہر بھاگے تو انہی لوگوں نے انہیں سہارا دیا جس آدمی نے حال ہی میں ان کی ماں کی جان لی تھی۔ اس کے مرنے کے کچھ ہفتے پہلے ہی ہیدر نے ڈینیلو سے اپنے گھر میں بات کی تھی جب وہ ہیدر کے گھر آیا کہ اسے اپنے لیونگ روم کے لیے پردے بنوانے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد ہیدر کو اس کے گھر کی ایک اسپیئر چابی ملی جو گم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ہیدر نے گھر کے سارے تالے بدلوائے۔ ہیدر کے مرنے کے بعد ساتھ والے گھروں کی تلاشی لی گئی اور پھر ڈینیلو کے گھر میں گئے جہاں بہت ہی زیادہ بلیچ کی بدبو آ رہی تھی اور اس کے نائکی سنیکرز باتھ ٹب میں بلیچ میں بھگوئے ہوئے تھے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اتنی معلومات ڈینیلو کو گرفتار کرنے کے لیے کافی ہیں، مگر نہیں، انویسٹیگیٹرز کو اصلی سالڈ معلومات چاہیے تھیں اور انہیں یہ معلومات ملنے میں سالوں لگے۔ الیسا کے کیس میں پولیس کو کچھ بڑا ثبوت نہیں مل رہا تھا جس سے الزام ڈینیلو پر جاتا، حالانکہ پہلی بار میں ہی ڈینیلو عجیب حرکتیں کر رہا تھا اور پولیس کے سوالات کے دوران نہ صرف وہ پرسکون تھا بلکہ ان کے سوالات کے لیے تیار بھی لگ رہا تھا جو اس سے پوچھے گئے تھے۔ بہت سال تک پولیس نے ڈینیلو کا پیچھا کیا تاکہ ہیدر کے کیس سے ریلیٹڈ پولیس کو کوئی ثبوت مل سکے، اور جو انہیں دیکھنے کو ملا وہ بہت عجیب تھا۔ اس نے نہ صرف بسوں اور گاڑیوں میں بیٹھ کر عورتوں کے بال کاٹے، وہ انہیں پارک میں چھپ کر دیکھتا بھی تھا اور اپنے کپڑے بھی بدلتا تھا، اور اس کی ان عجیب حرکتوں کی وجہ سے ڈینیلو کی تلاشی لی گئی اور انہیں اس کی گاڑی سے مختلف قسم کے ہتھیار ملے۔ اس کے بعد اس کے سنیکرز کا DNA ٹیسٹ کیا گیا اور سنیکرز میں سے خون کے نشانات ملے۔ پولیس کو اس سبز تولیے سے بھی DNA ملے جو ہیدر کے گھر سے ملا تھا۔ پولیس کے پاس آڈیو ریکارڈنگ بھی تھی جس میں وہ اس بات کا انکشاف کر رہا تھا کہ اسے ہاتھوں میں بال پکڑنا کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن کسی طرح سے یہ سب اسے گرفتار کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔
इन्वेस्टिगेटर्स को कोई बड़ा सबूत चाहिए था, लेकिन एक चीज़ डैनिलो के हिसाब से नहीं थी, उसकी एलिबाई। हैदर के कत्ल के वक्त उसका कहना था कि वो कंप्यूटर क्लास में था और उसके पास बस टिकट भी थे, लेकिन डिजिटल इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक उसके अकाउंट में उस वक्त तक कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई थी और ये वही वक्त था जब हैदर का कत्ल किया गया था। अगर वो क्लास में नहीं था तो फिर कहाँ था? और फिर इन्वेस्टिगेटर्स को बड़ा सबूत मिल गया। 17 मार्च 2010 को पोटेंजा, इटली में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चर्च की छत जो लीक हो रही थी उसे सही कर रहे थे और इसी दौरान इन्हें बेल टावर के कोने में अलीसा क्लेव्स की मम्मीफाइड बॉडी मिली और उसके हाथ में भी कटे हुए बाल थे। एक तरह से ये अच्छा भी था कि इस वक्त अलीसा की बॉडी मिली, क्योंकि जिस वक्त वो गायब हुई थी उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि डैनिलो का डीएनए मालूम कर सकते, और डैनिलो का डीएनए दरियाफ्त हुआ तो डैनिलो को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया। लेकिन डैनिलो को हैदर के केस में हिरासत में लिया गया था। इसने अलीसा का कत्ल भी किया, लेकिन उस केस को एक कड़ी मान कर चला गया और जिस जज ने इसे सजा सुनाई वो भी इसके काम से बहुत ही खौफजदा हुआ। सीरियल किलर्स में भी बहुत सी वैरायटीज आ गई हैं, है ना? अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।